السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو اے کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو دن کے آغاز سے سب سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 30 اپریل 2020 ہے اور رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو صرف شیئر کر دیں ان نیوز کو۔ تو سب سے پہلی ہماری نیوز تھی کہ پی آئی کے خصوصی پروازوں کے ذریعے 1000 سے زیادہ پاکستانیوں کو امارات سے وطن واپس پاکستان پہنچا دیا گیا۔ 1 مئی سے 10 مئی تک اگلے مرحلے میں مزید 21 پروازوں کے ذریعے 4600 یعنی کہ 4600 پاکستانیوں کو بھی وطن واپس بھجوا دیا جائے گا۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں 30 سے 35 ہزار پاکستانی پھنس کر رہ گئے ہیں، جو فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان کو وطن واپس پہنچانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی 5 پروازوں کے ذریعے 1000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ دبئی کے پاکستانی کونسل جنرل نے بتایا کہ پی آئی اے کی 3 خصوصی پروازوں کے ذریعے 530 پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا گیا، جن میں سے 2 پروازیں ملتان اور 1 پرواز کو کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے 500 سے زیادہ پاکستانیوں کو امارات ایئر لائنز کے ذریعے وطن واپس جانا نصیب ہوا، تاہم اماراتی ایئر لائنز سے جانے والے پاکستانی کی ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ شارجہ سے ملتان پہنچنے والے 33 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد انہیں قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کو گھر میں جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے مطابق ملتان پہنچنے والے 33 افراد کو کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور تفصیلات کے مطابق بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پوری دنیا میں موجود پاکستانیوں کو مراحل وار واپس لایا جا رہا ہے۔ ایسے میں آنے والے ہر شخص کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد گھر میں جانے کی انہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی دوران شارجہ سے ملتان آنے والے 33 افراد میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد انہیں قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے متاثرہ افراد کو 14 دن کے لیے قرنطینہ کر دیا ہے، اور آئسولیشن کا وقت مکمل کرنے کے بعد ان کے دوبارہ کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اور بعد میں گھروں میں جانے کی ان کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر 3 پر کہ اماراتی ریاست عجمان میں درجنوں کار چرانے والا گینگ آخرکار پکڑا گیا۔ غیر ملکی افراد کا یہ گینگ کرائے پر لی گئی کاریں چرا کر انہیں فروخت کر دیتا تھا، اور 83 میں سے 55 کاریں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق عجمان اماراتی ریاست عجمان میں درجنوں کار چرانے والا ہوشیار گینگ بالآخر پولیس کے قابو میں آ ہی گیا۔ گینگ سے تعلق رکھنے والے 12 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، جبکہ 2 ملزمان بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ پولیس کے مطابق اس گینگ نے 83 کاریں چرائی تھیں، جن کی کل مالیت 63 لاکھ ریال بنتی ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 25 کروڑ پیسے زیادہ بنتی ہے، جن میں سے 55 کاریں برآمد کر لی گئی ہیں۔ برآمد کی گئی کاریں میں سے 17 امارات سے جبکہ 38 دیگر ممالک سے بازیاب کرائی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ کار چور گینگ رینٹ اے کار کے دفاتر سے کار پر کرائے پر حاصل کرتا تھا، جس کے بعد کارندے ان کاروں کو لے کر روپوش ہو جاتے اور پھر انہیں کچھ عرصہ بعد امارات سے باہر سمگل کر دیا جاتا تھا۔ عجمان پولیس کے سربراہ میجر جنرل شیخ سلطان بن عبداللہ النعیمی نے بتایا کہ اس گینگ کو پکڑنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا خفیہ آپریشن جو وہ سر انجام دیا گا، جسے دی ڈارک نیٹس کنٹینر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دبئی میں ٹورسٹ ویزا عائد پابندی جولائی میں ختم ہونے کا امکان ہے۔ یہ نیوز ہم نے آپ کو کل بھی دی تھی، لیکن آج تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو مزید تفصیلات کے مطابق دبئی ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ حالات سے یہی لگتا ہے کہ فوری طور پر وزٹ ویزوں کا اجرا ابھی ممکن نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیاحتی ویزا پر عائد پابندی جولائی میں ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ یہ بات دبئی ٹورزم اینڈ کامرس مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر جنرل ہلال مری نے ایک بین الاقوامی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی۔ ہلال مری نے ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دبئی اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے نمٹ رہا ہے، اس لیے اگلے 1-2 مہینے تک تو سیاحتی ویزوں پھر سے اجر کی امید ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ تاہم اگر صورتحال بہتر ہوگی تو جولائی کے ابتدائی دنوں میں دوبارہ سے وزٹ ویزا جاری ہونے کا بھرپور امکان ہے، لیکن اگر کرونا کی وبا پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وزٹ ویزوں پر عائد پابندی ستمبر تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر حالات بالکل ٹھیک رہے تو جولائی تک آپ کو جانے کی اجازت ہوگی دبئی میں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ دبئی کب جانا ہوگا، وزٹ ویزا کب اوپن ہوگا، تو جولائی میں اس کا چانس ہے اوپن ہونے کا۔ نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ ابوظہبی میں تجارتی مراکز کے ملازمین کو کرونا ٹیسٹ بھی لازمی کر دیا گیا ہے۔ ملازمین کا کرونا ٹیسٹ نہ کروانے والے مالک کا کاروبار بھی بند کر دیا جائے گا، اسے سیل کر دیا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا۔
مزید تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام تجارتی اداروں کے ملازمین ٹیسٹ ہوگا، جس کی ذمہ داری مالک پر ہوگی۔ اگر کوئی کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو اس کا کرونا مالک اپنے تمام ملازمین کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے کاروبار کو بھی بند کر دیا جائے گا اور جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ گاہک کسی بھی شاپنگ مال میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا اور شاپنگ مال میں داخلے کا وقت ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا۔ شاپنگ مال میں رش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی شاپنگ مال میں ایک وقت میں کل گنجائش کی صرف 30% افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ تو نمبر 5 پر آپ لوگوں کے سوال شیئر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا کہ ایاز علی لشاری ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا جاب وزٹ ویزا تھا، بعد میں نے کمپنی میں پیپر جمع کروایا تھا، لیکن آج تک ارباب نے ویزا نہیں دیا۔ آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ ارباب نے پیسے بھی لے لیے ہیں اور دھمکیاں دے رہا ہے مارنے کی کہ میں اب کیا کروں؟ دبئی گورنمنٹ اب میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ دبئی پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی پورٹل پر جا کر شکایت بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی، اور اگر آپ چاہیں تو پاکستانی کونسل خانے جا کر بھی ان لوگوں کی شکایت کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے پہلے سے قانون بنے ہوئے ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں سیدھا شکایت کریں، انشاءاللہ آپ کو صحیح رسپانس جو وہ دیا جائے گا دبئی گورنمنٹ کی طرف سے۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں محمد شفیق کہ میرا ارباب میری 6 مہینے کی سیلری لے کر پاکستان بھاگ گیا ہے، ہمارے پاس یہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی روم ہے، تو آپ بتائیں یو ای گورنمنٹ ہماری کیسے ہیلپ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو بھائی جان یو ای گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ جو بھی ارباب تھا اس کا نام، اس کا آئی ڈی کارڈ اگر آپ کو یاد ہے تو اس کی شکایات درج کرا دیں دبئی پورٹل پر۔ دبئی پورٹل جو پولیس کی پورٹل ایپ ہے اس پر بھی کرا سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ دبئی پولیس کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور پاکستانی کونسل خانے کے پاس بھی جا سکتے ہیں اپنی شکایات لے کر۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں غالب رضا ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں فیبرری میں اپنی بیٹی کے برین ٹیومر کے لیے آیا تھا اور بعد میں یہیں پھنس کے رہ گیا۔ یو اے ای گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی یو ای میں دوبارہ واپس جا سکیں، ریزیڈنٹ ویزا ہے ہمارا۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری ثابت ہونے والی ہے کہ جولائی کے شروع سے ہی اگر حالات صحیح رہے تو آپ کو دوبارہ جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اگر حالات مزید خراب ہو گئے، گمبھیر ہو گئے تو ستمبر تک جانے کا چانس ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، کیونکہ یو ای اور دبئی گورنمنٹ تمام ایکٹیویٹیز کلوز کر دیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ نمبر 4 پر نازیہ نامی یہ خاتون ہم سے پوچھتی ہیں کہ ٹیکسی ویزا اوپن ہے یا نہیں ہے؟ تو دبئی اور یو ای میں تمام ایکٹیویٹیز ابھی کلوز ہیں، صرف وہ دکانیں، وہ شاپس ہی اوپن ہو رہی ہیں جن کی ابھی ضرورت ہے، جیسے شاپنگ مال ہوگی، کافی ہوگی اور اس طرح کی مزید چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ اوپن ہو رہی ہیں۔ ویزے کا کام ابھی یا ٹیکسی ویزے کا کام ابھی تک جاری نہیں ہے اس کا۔ نمبر 5 پر عائشہ جی ہم سے پوچھتی ہیں کہ فیملی ہاؤس رینٹ بھی معاف کر دیں، بہت ہی ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو یو ای اور دبئی گورنمنٹ نے اس بارے میں نیو اپڈیٹ بھی جاری کی تھی اپریل کے شروع میں کہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں لینڈ لارڈ آپ سے کوئی بھی رینٹ وصول نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ آپ کے کہنے باوجود یا ہمارے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ہم سے رینٹ جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، رینٹ جو ہے وہ لے لیا ہے یعنی کہ۔ تو اس بارے میں ہم آپ سے یہی کہیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کی شکایت کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس آنے کی بھی امید ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی کی اور یو اے کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ تو اسی طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔